نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم اجلالا و اکراما لشأن حبیبہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام عالم اسلام کے معزز و مکرم خواتین و حضرات، منصف ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں، نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر جتنے ناظرین مشاہدین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سب کے خدمت میں احقر دلی مبارکباد پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب براءت جیسی عظیم رات اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے مقدر میں پھر سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس رات کی رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتوں سے مالا مال ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع عنایت فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے قرآن کریم کو برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے، بے شک ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ جہنم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے کہ وہ نیک اعمال کریں، اور جنت کی اللہ تعالیٰ بشارت عطا فرمانے والا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایسی رات ہے جس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین و مکرم سامعین، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک سے 15 دن پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ایسی رات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جس کو لیلۃ النصف من شعبان ہم کہتے ہیں، شب براءت جس کو کہتے ہیں۔ براءت کے معنی چھٹکارے کے آتے ہیں، برات کے معنی نجات کے آتے ہیں، تو اس رات کو نجات والی رات، چھٹکارے والی رات، نعمتوں والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس رات میں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اور جنت سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور خصوصی نعمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ توبہ کرنے کی رات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے کی رات ہے۔ گویا کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے یہ رات دے کر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں، بندے گناہ گار اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں، خدا کے دربار پر آئیں اور اللہ تعالیٰ کو منائیں۔ یہ رات وہ ہے جو اللہ کو منانے والی رات ہے، یہ وہ رات ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ سے مانگا جائے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا جائے، بندہ سجدہ ریز ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، چونکہ یہ مانگنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تڑپنے کی رات ہے۔ عزیزان محترم، کون سا ایسا بندہ ہے جو گناہ گار نہیں ہے؟ کون ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی انبیاء علیہم الصلاۃ کو چھوڑ کر، انبیاء معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ سے ان کو محفوظ رکھا ہے، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ان کو چھوڑ کر ہر آدمی سے بشری تقاضے ہیں، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مختلف ہیلوں سے اور بہانوں سے یہ چاہتا ہے کہ ان راتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرمائے۔ وہ کبھی معراج النبی کے ذریعے نوازتا ہے، وہ کبھی برات کے ذریعے نوازتا ہے، وہ کبھی شب قدر کے ذریعے نوازتا ہے، وہ کبھی رمضان المبارک کے مہینے کے ذریعے نوازتا ہے، وہ کبھی رمضان کے روزوں کے ذریعے نوازتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل رحم کا، کرم کا،
معاملہ بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ رات ہے جس میں حکمت کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور ہر فیصلہ فرشتوں کے حوالے اس رات میں کیا جائے گا۔ آئندہ سال تک رزق کا کیا معاملہ ہوگا، اس رات میں اس کا فیصلہ فرشتوں کے حوالے کیا جائے گا۔ یوں تو جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے 10 دن کا ہو جاتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے، اسی وقت فرشتہ اس کے رزق کو بھی لکھ دیتا ہے، اسی وقت فرشتہ عمل کو بھی لکھ دیتا ہے، اسی وقت فرشتہ یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ نیک ہوگا یا گنہگار ہوگا، یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی وقت یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کب انتقال کرے گا۔ یہ سارے معاملات اسی وقت طے کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، فرشتوں کے حوالے یہ رجسٹر ان کے حوالے کیا جاتا ہے کہ آئندہ سال تک رزق کا کیا معاملہ ہوگا، آئندہ سال تک عمر کا کیا معاملہ ہوگا، کس کا انتقال ہونا ہے، کس کی روح کو قبض کرنا ہے، یہ ساری ذمہ داری فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ رات ہے جو رزق طلب کرنے کی رات ہے، رزق کو طلب کرنے کی رات ہے۔ یہ رات دعاؤں کے طلب کی رات ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی رات ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کرنے کی رات ہے، یہ رات عمر میں برکتوں کی دعائیں کرنے کی رات ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ اے لوگوں، جب شعبان کی 15ویں شب آ جائے تو تم رات میں قیام کرو۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ شب برات میں نفل عبادت کرنا کہاں ہے، برات کی رات میں نوافل پڑھنا کہاں ہے؟ تو دیکھیے حدیث مبارک ہے، صحاح ستہ کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب، 15ویں رات جب آ جائے تو تم رات میں قیام کرو اور دن میں تم روزہ رکھو۔ اب رات میں قیام کرنا مختلف انداز سے ہو سکتا ہے۔ ہم قیام صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح آپ جانتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کے ذریعے ہم صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ مختلف ارکان میں مختلف انداز میں اس ترتیب ہم تسبیح کو پڑھتے ہیں۔ شروع میں ثنا پڑھنے کے بعد، تعوذ اور تسمیہ کے بعد، سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جانے کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، رکوع میں جانے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے جس کو ہم قومہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر اٹھنے کے بعد 2 جلسہ یعنی سجدے سے اٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس طرح معروف طریقہ ہے تسبیح پڑھنے کا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آپ برات کی رات میں نفل عبادت کریں، برات کی رات میں صلاۃ التسبیح پڑھیں، برات کی رات میں آپ قضائے عمری جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان نمازوں کو ادا کریں اور اہتمام کریں۔ مختلف اہتمامات آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آ جائے تو تم اس رات میں قیام کرو اور اس کے اگلے دن تم روزہ رہا کرو۔ روزہ رکھنے کا بھی حضور نے حکم فرمایا، رات میں قیام کرنے کا بھی حضور نے حکم فرمایا۔ پھر حضور نے فرمایا، اے لوگوں سنو، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور خاص تجلیاں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ڈالتا ہے، اور ایک آواز شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے، الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اس کی بخشش کرنے والا ہوں۔ الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق کا طلبگار میں اس کو رزق عطا کرنے والا ہوں۔ الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی ابتلا میں آزمائش میں پڑا ہوا میں اس کو آزمائش سے دور کرنے والا ہوں، میں اس کو عافیت عطا کرنے والا ہوں۔ الا کذا حتی یطلع الفجر، اللہ فرمائے گا ہے کوئی یہ طلب کرنے والا، ہے کوئی وہ طلب کرنے والا، آؤ میرے دربار پر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ ندائیں آتی رہتی ہیں۔ عزیزان محترم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مختلف مقامات کا چکر لگا رہے ہیں؟ کوئی نوکریوں کے لیے پریشان ہے، کوئی کاروبار کے لیے پریشان ہے،
کوئی رزق میں برکت کے لیے پریشان ہے، کوئی اولاد کے معاملات میں ان کی شرارتوں سے پریشان ہے، کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ بچے تعلیم پر توجہ نہیں کرتے، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ گھر میں نوجوان لڑکیاں ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اسباب اور انتظامات نہیں ہو رہے ہیں، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ کے تلے پریشان ہے، کوئی نوکریاں نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی کاروبار میں ترقی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہر طرف بے چینی اور بے سکونی اور اضطراب اور قلق کا عالم ہے۔ آپ دیکھیے درے در لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ وہ پروردگار جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، رب العالمین ہے، ساری انسانیت کو پیدا کرنے والا ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، ہر چیز کا عطا کرنے والا وہ ہے۔ وہ پتھر کے کیڑے کو پتھر سے رزق دینا جانتا ہے۔ پتھر کے اندر کوئی چیز جا تو نہیں سکتی، لیکن پتھر کے کیڑے کو، جو پتھر کے کیڑا پتھر کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہیں رکھ کر اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ہر ایک کا رزق کا ذمہ جس مالک نے لیا ہے وہ آواز دے رہا ہے کوئی رزق کا طلبگار آؤ میرے دربار پر، میں رزق دینے والا ہوں۔ ہے کوئی بیمار، آ میرے دربار پر، میں تجھ کو شفا عطا کرنے والا ہوں۔ ہے کوئی پریشانی میں مبتلا، آؤ میرے دربار پر، میں تمہاری پریشانی کو دور کرنے والا ہوں۔ ہے کوئی اولاد کا طلبگار، آؤ میرے دربار پر، میں تم کو اولاد عطا کرنے والا ہوں۔ عزیزان محترم، وہ رب جو رب العالمین ہے وہ آوازیں دے رہا ہے اور ہم درے در پھر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کتنی بد نصیبی ہے، لوگ ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، درے در پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ دیا ہے، اگر درے در جاؤ گے تو خدا در بدر کا کر دے گا۔ ایک در کو پکڑو گے، اللہ ہر در سے بے نیاز فرما دے گا۔ اللہ کے در کو پکڑیں گے، اللہ کے در کو تھامیں گے، اللہ ہر در سے بے نیاز فرما دے گا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آئیے وہ لوگ جو اپلیکیشن پر اپلیکیشن مختلف کمپنیوں میں ڈال رہے ہیں، مختلف اداروں میں ڈال رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کہیں اپلیکیشن قبول نہیں ہے، ہماری بات کہیں قبول نہیں ہے، ہمارا معروضہ کہیں قبول نہیں ہے۔ گولڈن چوائس اللہ تعالیٰ، گولڈن چانس اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ آؤ خدا کے دربار پر ایک اپلیکیشن یہاں بھی ڈال کر دیکھو، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں مغفرت عطا کرنے والا ہوں۔ ہے کوئی رزق کا طلبگار، میں اس کو رزق عطا کرنے والا ہوں۔ ہے کوئی بیماری سے شفا کا طلبگار، میں اس کو شفا عطا کرنے والا ہوں۔ تو پھر عزیزان محترم، ہم اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون سا ہمارا ایسا معروضہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ رد فرما دے گا۔ ضرور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ عظیم رات ہے، رات میں عبادت بھی کریں، فرائض جو قضا ہو چکے ہیں ان کا بھی اہتمام کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ کوئی خاص تعداد نہیں ہے، جتنا چاہے آپ نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں، جن صورتوں کے ذریعے آپ چاہیں نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے جو آسان ہو ان صورتوں کے ذریعے نوافل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو منائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں۔ اللہ کے خوف سے نکلنے والا ایک آنسو بندے کو جہنم میں جانے سے بچا لے گا۔ حضور فرماتے ہیں آنسو رکاوٹ بن جائے گا کہ وہ جہنم میں جانے نہیں دے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف میں ٹپکا ہے، اللہ کے خوف میں گرا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ رات ہے جو بخشش طلب کرنے کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے کی رات ہے۔ اس رات کو ضائع کرنے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ کے دربار پر معروضہ کریں، اور اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں ان سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو آزاد فرمائے گا اور ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب میں، جن کے پاس بکریاں بہت بڑی تعداد میں تھی۔ حضور نے فرمایا ان کے اس قدر جتنی بکریاں ہیں اور بکریوں پر جتنے بال ہیں، ان بالوں سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ مخلوق کی بخشش فرماتا ہے۔ سیدہ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے پیارے حبیب شعبان کی 15ویں شب کو میں اپنے بستر پر حضور کو نہیں پائی، میری باری تھی، میں اٹھی اور حضور کو تلاش کی، اور میں نے دیکھا کہ جنت البقیع میں حضور دعا فرما رہے ہیں۔ میں حضور کے پاس پہنچی تو سرکار نے فرمایا اے عائشہ، کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی زیادتی اور ظلم کریں گے؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ آپ اپنی کسی اور زوجہ کے حجرے میں گئے ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ سنو، یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی بڑھ کر مغفرت فرماتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ بخشش فرماتا ہے، اس لیے میں مغفرت کی دعائیں کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اس بات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے اس رات میں دعائیں کرنا بھی حق ہے۔
اس رات میں نوافل پڑھنا بھی حق ہے، اور اس رات میں قبرستان کی زیارت کرنا بھی حق ہے، اور وہاں پر جو مزار یعنی جو قبور ہیں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی یہ سنت کریمہ ہے۔ تو عزیزان محترم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ وتزہدکم فی الدنیا، اے لوگوں میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ قبروں کی زیارت تم کو دنیاوی معاملات میں زاہد بنائے گی اور تم کو آخرت کی یاد آئے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اس کا حکم بھی عطا فرمایا اور اپنے عمل سے بھی حضور نے اس کا ثبوت دیا۔ اب آئیے عزیزان محترم، ایسی عظیم رات جہاں پہ جیسے ہی مغرب ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، اللہ کی مغفرتیں آواز دے رہی ہیں، ایسی متبرک رات میں کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جن کے اللہ تعالیٰ کبھی بخشش نہیں فرمائے گا، کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جن کے اللہ تعالیٰ جن کو معاف اللہ نہیں فرمائے گا۔ کون ہوں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوا کھیلنے والا، جوے کا جو عادی ہے اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ حضور فرماتے ہیں جو شراب کا عادی ہے اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ حضور فرماتے ہیں جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ رشتے اور ناطے یہ رحمان سے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا تعلق ہے، جو رشتوں کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا، جو رشتوں کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ رشتوں کو توڑنے والا، ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ذری بات پر لوگوں میں نا اتفاقی ہے، ذری بات پر ذاتی اختلافات ہیں اور لوگ مہینوں سالوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، آج کی رات یہ موقع ہے جن رشتہ داروں سے ناراضگیاں ہیں ناراضگیوں کو ختم کریں، کیونکہ جب تک کہ ناراضگیاں ختم نہیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کا سامان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اس رات میں رشتے کاٹنے والا اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور اس رات میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ کتنے ہم میں ایسے اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، جس وقت ان کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے ان کے ساتھ خدمت کا معاملہ نہیں کرتے، جس وقت ان کو حسن سلوک کی ضرورت ہوتی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور ماں باپ کے ساتھ عمدگی کے ساتھ اور انتہائی شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ بات کیا کرو، اور ماں باپ کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دو، نرمی کا مظاہرہ کرو اور عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم کو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، ماں باپ کی رضامندی میں رب کی رضا ہے، والد ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ماں باپ سے معافی چاہیں، ان سے دعائیں لیں، اور جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے قبروں کی زیارت کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ عزیزان محترم، کتنے ایسے لوگ ہیں جو باہر ادھر ادھر لوگوں کے سامنے بڑے اخلاق کا مظاہرہ تو کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ ان کے معاملات انتہائی اخلاق کے خلاف ہوتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک کا ان کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیے کہ جب تک ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ ہو اللہ کو کوئی عبادت اللہ تعالیٰ اس کی قبول نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نفل قبول کرے گا، نہ اللہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا۔ جب تک کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ ہو، حسن سلوک نہ ہو، اخلاق عالیہ کا معاملہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کوئی اس کی نفل قبول کرے گا، نہ اللہ اس کی کوئی فرض قبول کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم مقام اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس رات میں جوا کھیلنے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی، شراب پینے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی، رشتے کاٹنے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس رات میں مغرب جیسے ہی آ جائے، مغرب کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں۔ عمر میں برکت کی نیت سے سورہ یاسین پڑھنا، اور رزق میں برکت کی نیت سے سورہ یاسین کو پڑھیں، اور جہنم سے آزادی کی نیت سے سورہ یاسین کو پڑھیں۔
اور یاسین کو پڑھنے کے بعد دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمر میں برکتیں فرمائے، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور جہنم سے ہم کو آزادی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ گولڈن چانس ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ ہر رات میں سحر کے وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن یہ وہ رات ہے جس میں رات بھر اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے، رات بھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ندائیں اور صدائیں آتی رہتی ہیں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، میں بخشنے والا ہوں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت فرمانے والا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم اپنے دامنوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھیلائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، التجائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، مومن بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اور دعا کے بارے میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، سچی پکی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں۔ توبہ ایسی ہو کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانے کا عزم نہ ہو، ارادہ نہ ہو، اس ارادے سے کریں، پکے ارادے سے کہ مولا دوبارہ پھر تجھ کو ناراض کرنے والا کوئی کام ہم نہیں کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو توبہ نصوحا ہو، ایسی توبہ ہو پھر دوبارہ گناہ کرنے کی طرف میلان نہ ہو۔ اس طرح ہم کو توبہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور جب بھی دعا کریں اس بات کو ذہن میں رکھیں، مومن کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی ہے۔ یا تو آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں اللہ وہ عطا فرمائے گا، اگر اللہ وہ نہیں دے گا آپ کے لیے بہتر نہ ہو تو اللہ وہ چیز عطا فرمائے گا جو آپ کے لیے بہتر ہو، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قیامت تک کے لیے اٹھا کر رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قیامت میں اٹھا کر رکھے گا اور اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ دعاؤں کی رات ہے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی رات ہے، مغفرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کریں، اور رحمتوں کو طلب کرنے کی رات ہے، بخشش کو طلب کرنے کی رات ہے عزیزان محترم، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی رات ہے۔ سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ تعالیٰ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ تو سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، اپنے لیے بھی، مومن بھائیوں کے لیے بھی، اور اپنے اہل خانہ کے لیے بھی۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو کچھ کہا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ مولا تجھے واسطہ اس متبرک شب کا، مولا اس متبرک شب کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا ہم سب کی مغفرت فرما، پورے عالم اسلام میں جتنے مسلمان پریشان حال ہیں مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مصیبت زدہ ہے مولا سب کی مصیبتوں کو دور فرما۔ مولا جو مقروض ہیں، قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں مولا قرض کی ادائیگی کے آسانی سے اسباب بنا دے مولا، جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن گھروں میں نوجوان لڑکیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں مولا نیک نصیبے، نیک رشتے، نیک جوڑے عطا فرما۔ جہاں ماں باپ انتظامات کے لیے پریشان ہیں مولا انتظامات میں آسانیاں عطا فرما۔ مولا جو مسلمان دنیا سے گزر چکے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا پورے عالم اسلام کے مسلمانوں پر کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں پر خصوصاً کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ مولا ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں اور پورے عالم اسلام میں جتنے مسلمان دنیا سے گزر گئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ جن جن کے جو مسائل ہیں مولا سب کو تو جانتا ہے مولا، جن جن کے جو مقاصد ہیں مولا تو سب سے باخبر ہے مولا۔ ساری امت مسلمہ پر کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نور پھیلا ہوا